سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ۔ اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر مت بن جائیو۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے نفع بخش نہیں ہیں، اور ضرور یہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ یہود کی جو مذمت چل رہی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ خدائی تعلیمات کو اختیار کرتے، تورات کو بھی اختیار کرتے، انہوں نے اس کی بجائے تورات کو چھوڑ دیا اور اس کو نسیم منسیہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ کہ تورات کو چھوڑا یہی جن کا جرم نہیں ہے، بلکہ تورات کو چھوڑ کر واہیات میں لگ گئے، لا یعنی چیزوں میں اور نقصان دہ چیزوں میں لگ گئے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا جادوگری کے کام میں لگ گئے یہود۔ تو یہ یہودیوں کا جو ہے خصوصی یہاں تذکرہ اس لیے بھی ہے کہ یہودیوں کو جادو کے ساتھ جو ہے وہ یہ مناسبت ہے، اور یہ ان کی خصوصی دلچسپی کی چیز ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک تو یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں
چونکہ اللہ نے ان کو ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی کہ جس میں جنات اور انسان ان کے تابع تھے، تو جنات سے وہ عجیب و غریب کام کروا لیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کو یہ خیال، حالانکہ یہ اللہ کی عطا تھی اور یہ ان کے لیے گویا کہ بطور معجزے کے تھا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی راز ہے، کوئی طلسم ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جنات کو یوں اپنے مسخر کر رکھا ہے، قابو کر رکھا ہے اور یہ کام ان سے لے لیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی حقیقت سمجھتے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے ان کو جو ملی ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی، حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، نہ اس سے پہلے ملی نہ بعد میں ملے گی۔ تو یہ تو اس دعا کا نتیجہ تھا، اللہ نے کیا، جبکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کی اپنی محنت، کوشش اور جو ہے وہ کسب کا نتیجہ ہے، اور سمجھا کہ دوسری جانب ایک طرف یہ دیکھا اور دوسری جانب یہ دیکھا کہ جادو کے نام سے یا جادو کے عنوان سے کچھ لوگ چھوٹے موٹے شعبدے بازیاں کر لیتے ہیں، عجیب و غریب کام کر لیا کرتے ہیں، تو جو عام اس میں نہیں آتے۔ تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سلیمان علیہ السلام بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اور یہ وہ دھوکہ ہے کہ جو ہر اس بندے کو لگ جایا کرتا ہے کہ جو معجزے میں اور دوسرے شعبدہ بازیوں میں فرق نہیں کر سکتا، یا کرتا نہیں یا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ معجزہ میں بھی ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے بھی اگر سمجھنے کے لیے یہ سمجھا جائے کہ یہ جو کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کائنات مادی ایک کائنات ہے، اور اس کے کچھ اسباب اور مسبب کا ایک سلسلہ اللہ نے یہاں بنا رکھا ہے، کچھ چیزیں پیدا کی ہیں، انہی کے اندر کچھ خواص اور اثرات پیدا کیے ہیں، دوائی پیدا کی اس کے اندر جو ہے وہ اثر رکھا ہے، کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی رکھی ہے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے۔ تو عام طور سے تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ انہی اسباب کے تحت چلا کرتا ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، یعنی مثلا ایک بندہ ہے، اس کو جو ہے وہ کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانے سے بھوک اس کی ختم ہوگی، ایک ظاہری سبب ہے اس کا، لیکن جسے یہ ظاہری اسباب کا ایک سلسلہ ہے اس کائنات کے اندر، اسی طرح کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن وہ ایک مؤثر چیز ہے، وہ بھی سبب ہی ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر گویا کہ یوں سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اسباب کہ جن کو ہم جو ہے وہ مادی کہہ سکتے ہیں، وہ محسوس ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتے، نہ کسی کو دکھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب جلیہ ہیں، وہ اسباب خفیہ کہہ لیں ان کو، یہ نمایاں واضح اسباب، اور وہ مخفی اسباب، یہ مادی اسباب، وہ غیر مادی اسباب، لیکن ہیں دونوں ہی اسباب، ان دونوں کے ذریعے سے کائنات کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں تغیر ہو جایا کرتا ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھنا شاید اتنا واضح نہ تھا، لیکن اس وقت میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ کام جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں ایک خط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے آپ کو بندہ بھیجنا پڑتا تھا، کبوتر کے ساتھ باندھنا پڑتا تھا، کوئی ڈاک والا جاتا تھا، کچھ طریقے سے ایک چیز آپ کا پیغام وہاں پہنچا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، جو کچھ تحریر اس نے آپ کو لکھی ہے وہ تحریر آپ تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس دوران نہ کوئی بندہ گیا، نہ کوئی روک رکاوٹ، نہ کوئی چیز آپ کو نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز جو وہاں تک منتقل ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک نظام چلا ہے، اور وہ کیا ہے، یہی شعاعوں کا اور لہروں کا جو ایک نظام ہے، جو اس وقت بھی پوری فضا ان سے بھری پڑی ہے، شعاعوں سے، لہروں سے آوازیں سفر کر رہی ہیں، تصویر سفر کر رہی ہے، جو ہے معلومات سفر کر رہی ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن نظر نہیں آ رہی۔ اب اس وقت جس فضا میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں بھی فضا بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، بس وہ اس سے متعلقہ جو آلہ ہے جو اس کو کیچ کرے گا، اس کو ہمیں دکھا سکے گا، وہ آ جائے گا تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، ورنہ تو نظر نہیں آ رہی، لیکن موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کائنات کی جو اسباب ہیں
تو آج کل کے زمانے میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہا. تو فی الواقع اسباب یہ دونوں قسم کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے. تو جو معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر ایسا فعل ظاہر ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کے بس کا کام نہیں ہوتا. یہ ان دونوں قسم کے اسباب سے ورا ہوتا ہے. یہ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ معجزہ جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے یا ولی اولیاء کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کا ان دونوں قسم کے کائنات کے اسباب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتے ہیں یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر کیا کرتے ہیں. اور دوسری جانب کچھ افعال، کچھ کام دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو مادی اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، اس میں کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ آگ لگاتے ہیں چیز جل جاتی ہے، پانی ڈالتے ہیں آگ بجھ جاتی ہے، کوئی تعجب نہیں ہو رہا کیونکہ ہم روزانہ کے روٹین میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا سبب اختیار کیا جائے کہ جس میں ہمیں وہ ظاہراً نظر نہ آئے، مثلا لکڑی سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا سبب اختیار کیا کہ وہ لکڑی جل کر راکھ ہو گئی، آگ نہیں لگی اس کو، آگ نے چھوا تک نہیں، تو اس سے چونکہ یہ ہماری روٹین میں ہمیں نظر نہیں آتی یہ چیز، تو اس سے ہمیں پھر یہ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس سے تعجب ہوتا ہے انسان کو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی خفیہ سبب اختیار کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے آج کی مثال جو ہے وہ اگر کوئی میزائل چلانا ہے یا کوئی چیز چلانی ہے تو اس کے لیے یہ تو نہیں کہ وہ ساتھ جا کر اس کو آگ لگاتے ہیں، تو دور کتنے جو ہے وہ دور بیٹھ کر بٹن دباتے ہیں اور اس سے وہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو حالانکہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی جو ہے فوق الاسباب کام ہوا ہے، بلکہ یہ سبب ہی ہے اور اس سبب کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ لہریں ہیں اور جاتی ہیں اس طریقے سے کرتی ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب ایک طرف اس طرح کے کام ہوتے ہیں، شعبدہ بازی سے کہتے ہیں، جو فنکاری ہوتی ہے شعبدہ بازی ہوتی ہے، مداری ایسے کام کرتے ہیں، اور دوسری جانب انبیاء علیہ السلام کے معجزے ہیں، تو ظاہراً ان دونوں کی صورت ایک جیسی ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا سبب استعمال نہیں ہو رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کام کیسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ لاٹھی ماری اور 12 رستے بن گئے، لاٹھی ماری اور چشمے نکل گئے، تو یہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب تو پیچھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پانی نکالنے کا تو پورا ایک نظام ہے ہمارے اس میں، وہ تو یہاں نہیں چلا، اس کے بغیر ہی پانی نکل آیا. تو پھر عام جو لوگ ہیں وہ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ ہاں جو کامل ہوتا ہے، جو چاہے وہ جادوگر ہو یا اس کی نظر کامل ہو، وہ فرق کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ لا کر دکھایا فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے. لوگوں نے بھی یہ سمجھا سطحی نظر میں یہ جادو ہے، یعنی معجزے کو جادو کہہ دیا کہ جیسے وہ شعبدہ ہے یہ شعبدہ، حالانکہ معجزہ اور شعبدہ آپس میں ان کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ راستہ نہیں ہے. لیکن جب جادوگر آئے، انہوں نے آ کر اپنی رسیاں ڈالی، وہ تو شعبدہ تھا، نظر بندی تھی، اور وہ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا جیسے سانپ چل رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی تو اپنا عصا ڈالو، تو وہ اژدہا بن کے وہ ساری رسیوں کو نگل گیا. تو جادوگروں نے تو فوراً سجدے میں گر گئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ. ان کا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کے ہم ماہر ہیں، ہم نے جو کچھ جادو جہاں تک پہنچانا تھا تو ہم نے پہنچا لیا، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ جادو نہیں ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی کی نبوت جب انسان کے سامنے واضح ہو جائے تو پھر 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر اس پر ایمان لانا ہوتا ہے. تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کہ انجام ہمارا کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں جو ہے وہ سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا جو فقض ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ تیرے بس میں کر گزر، کیونکہ تیری زیادہ سے زیادہ سزا ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم کرے گی نا، آگے تو کیا کر سکتا ہے، ہم تو اگلی زندگی کو سامنے رکھ کر جو کچھ کیا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ معجزے میں اور شعبدے میں لوگ فرق نہیں کر پاتے. تو یہی دھوکہ جو تھا وہ یہود کو لگا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزے وہ جب دیکھے تو انہوں نے ادھر شعبدے دیکھے تو سمجھا کہ یہ بھی شعبدے ہی ہے. اور پھر اگلی چیز یہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا
کہ اس کو ہم بھی سیکھ لیتے تو ہم بھی وہ عجیب و غریب کام کیا کریں گے جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اس لیے حالانکہ یہ شعبہ جو تھا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جسے قرآن پاک کی ان آیات میں بیان اس کا آ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ تعلیمات کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، تورات کو پس پشت ڈالا اور اس فضول اور لایانی کام میں لگ گئے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، کیونکہ یہ کام تو تھا شیطانوں کا. کیونکہ جادو جو ہے، جادو کو پھر تحصیل کرنے کے لیے اصل میں پھر دوسری جانب ایک اور چیز ذہن میں جادو کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رکھنی چاہیے کہ کائنات کے اندر جو خفیہ اسباب ہیں نا، وہ دو قسم کی گویا کہ قوتیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں. اولا ہم نے کہا کہ کائنات میں دو قسم کے سبب ہیں، ایک ظاہری ہیں، ایک خفیہ ہیں. یعنی خفیہ سے مراد ہمیں نظر نہیں آتے، سمجھ آ سکتے ہیں. تو ان کو بھی پھر دو قسم کی قوتیں کنٹرول کرتی ہیں، ایک ملکوتی اور ایک شیطانی. یعنی فرشتوں کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک شیطانوں کا نظام ہے. اس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں نوجوان اچھی طرح سمجھ جائیں گے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کی ایک مثبت کارروائی ہوتی ہے، مثبت لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں لے کر، اور ایک وائرس ہوتا ہے کہ جو اس کو خراب کرنے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. ان کی تخریب جو ہے وہ ان کا پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم نے ہر صورت اس نظام کو خراب کرنا ہے، اس کے اندر گھس کر جو ہے وہ اس کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے. تو یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کے اندر ایک ملکوتی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق کام کو چلا رہی ہیں، اور ایک شیطانی قوتیں ہیں. تو شیطانی قوتیں جو ہیں ان کی ہر صورت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بنی آدم کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، ابلیس کی، یہ اس کی ضروریت ہے پھر آگے کہ ہم انسانوں کو ہر صورت میں تکلیف دیں، مبتلا کریں، اس طرح کے جو کچھ کریں. تو جادوگر جو کرتا ہے وہ ان شیطانی قوتوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ ان کو خوش کرتا ہے. اور شیطان جو خوش ہوتا ہے تو وہ نیک کام سے نہیں ہوتا، بلکہ نیک کام سے بدک جاتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے برے سے برے کام سے. تو اس لیے بڑے سے بڑا جادوگر وہ بن پائے گا جو بڑے سے بڑا اخبث الناس ہوگا. سب سے بڑا بدماش اور خبیث ہوگا وہ زیادہ بڑا جادوگر ہوگا، کیونکہ اس نے جس اسٹیشن سے رابطہ کرنا ہے اس کے لیے جو اس کی شرائط ہوئی ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی جادوگر کے پاس گیا کہ میرا ایسا ایسا کام ہے، ذرا مشکل کام ہے، وہ ہو جائے. اس نے کہا ہو جائے گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک شرط یہ ہے کہ میں عمل بھی کروں گا، جادو کروں گا، لیکن تم نے 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، یہ پکا کرو اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ غرض کا بندہ ہے، جب اس کو وہ غرض ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کفر تک کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چل گیا. وہ اپنے عمل میں لگا رہا. اس نے 40 دن تک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اللہ کا نام تک نہیں لیا، اور کوئی بھی کوشش یہ کی، استنجا تک نہیں کیا، طہارت نہیں کی، کیونکہ یہ سب نیک کام ہے اور ہر نیک کام اپنے ایک اثر رکھتا ہے. تو اس نے ممکن حد تک کوشش کی کہ میں کوئی نیک کام نہیں کروں. اور پھر 40 دن جب پورے ہوئے تو چلا گیا اس کے پاس. اس نے کہا 40 دن تو پورے ہو گئے، میرا کام نہیں ہوا. تو جادوگر نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا تیر جو ہے یہ خطا ہو، میں بڑا مشاق ہوں، بڑا ماہر ہوں، میں نے تو بہت کیس حل کیے ہیں ایسے، بہت مجرب ہے میرا کام، تو تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے. گڑبڑ سے مراد تم نے کوئی نیک کام کیا جو اس کے نظام کے لحاظ سے گڑبڑ ہے. اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. وہ پوری احتیاط کی. اس نے کہا نہیں سوچو اور سوچو. اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا کہ میں ایک دن جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹا پڑا ہوا تھا، ٹہنی پڑی ہوئی تھی کانٹوں والی، تو میں نے اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیا تھا. اس نے کہا یہ ہے قصہ، یہ ایک چھوٹی سی نیکی تمہاری جو ہے اس نے میرے عمل کو خراب کر دیا. تو اس لیے جادو کے اندر تو نیکی کا تو دور دور تک کوئی راستہ واسطہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو خالص کفریہ جو ہے ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں. تو ان یہودیوں نے ایسی الٹی عقل ہوگی ان کی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرتے تھے، کیونکہ اصل انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ یہ قوتوں کو پکڑنا، جنوں کو قابو کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے کام نہیں.
حضرت ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، ہمارے ایک استاد تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تسخیر کا عمل بتا دیں کہ جس سے جن قابو ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ عمل بھی میں تمہیں بتا دوں گا اور جن بھی قابو ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم بندہ بننے آئے ہو دنیا میں یا خدا بننے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ بس ان کی اس بات سے ایسے دل سے بس یہ بات اس کا شوق ہی ختم ہو گیا اس چیز کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کر جائیں، عبودیت کی زندگی گزار جائیں. یہ فلاں کو قابو کر، یہ فلاں کو قابو کر، یہ فلاں کو قابو کر، یہ تو ایک بالکل ہی دوسری. تو یہودی جو تھے وہ اصل مقصد حیات سے پیچھے ہٹے، تورات کو چھوڑا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور اس لا یعنی مشغلے میں لگ گئے، جادو کے مشغلے میں لگ گئے، حتیٰ کہ جو تقوی کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی زندگی تھی اس کو چھوڑ کر نیچے آئے اور نیچے آتے 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 کفر تک پہنچ گئے. اور پھر انہوں نے اور آگے بڑھے. جب کوئی آدمی غلط راستے پر چلتا ہے نا اور پھر وہ غلطی سمجھتا بھی نہیں ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو بھی اپنا باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اپنے جادو کو ترک کرتے یہودی، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے، ہم اگر کوئی جادو وادو کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو سلیمان بھی جو ہیں وہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہودیوں کے ہاں ویسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ ان کے ہاں تو نبوت کا وہ تقدس اور احترام ہے ہی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصمت کا اور تقدس اور احترام ان کے ہاں ہے ہی نہیں. تو وہ تو سلیمان علیہ السلام کو ایک بادشاہ اور جادوگر بادشاہ سمجھتے ہیں بس، کہ ان کے پاس کوئی راز تھے جیسے نقش سلیمانی اور فلاں فلاں اب بھی کچھ چیزیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سب چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. تو بس وہ ان کے پاس کچھ تھا جس سے، اور اگر ہم بھی کوشش کریں گے تو ہم بھی اس کو پا لیں گے. تو بجائے سنورنے کے، سنبھلنے کے اور سمجھنے کے، انہوں نے الٹی ہی چلتے چلے گئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی کفر کی نسبت کر کے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کیا. ہاں شیطان تھے ان کے زمانے میں، جنات تھے یا شیطان انسان نما جو ہے وہ شیطان تھے، وہ یہ کام ضرور کیا کرتے تھے. پھر آگے بھی کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ کل کی نشست میں.